عدنان صاحب، حکومت تو معیشت کی بہتری کے دعوے کر رہی ہے، کیا واقعی یہ حقیقت ہے یا فسانے؟ اور کل منی بجٹ کے حوالے سے بڑی اہم ملاقات ہونے جا رہی، کیا دیکھ رہے ہیں آپ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا معیشت کے حوالے سے؟ اشاریہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اشاریے اچھے بھی ہیں اور کچھ اشاریے اچھے نہیں بھی ہیں۔ مثلاً یہ کہ ترقی کی شرح تیز ہو گئی ہے، اور آپ بینکوں کے اعداد و شمار دیکھیے تو پچھلے سال 2021 میں ان کے ڈپازٹس میں 4.25 ارب روپے کا اضافہ ہوا، یعنی لوگوں کے پاس آمدنی ہوئی، پیسہ آیا تو بینکوں کے ڈپازٹس بڑھ گئے۔ اور اس مالی سال میں یعنی جون سے دسمبر تک جو لوگوں نے پرائیویٹ سیکٹر نے قرضہ لیا اس میں 5 گنا اضافہ ہوا پچھلے سال مالی سال کی نسبت، اسی عرصے کے مقابلہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کاروبار میں وسعت آ رہی ہے، ترقی کی شرح تیز ہو رہی ہے، تو یہ تو اچھے انڈیکیٹرز ہیں اور کمپنیوں کے منافع بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ایک مصیبت یہ ہے کہ ہماری معیشت کا سٹرکچر ایسا ہے کہ اگر گروتھ تیز ہوتی ہے تو تجارتی خسارہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ڈیمانڈ بڑھتی ہے، باہر سے چیزیں زیادہ امپورٹ ہوتی ہیں، ایکسپورٹ ہم کم کرتے ہیں، تو پھر زر مبادلہ کا بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ پہلے حکومت نے جب زر مبادلہ کے بحران کو کم کیا تو گروتھ سلو ہو گئی تھی، اب گروتھ تیز ہوئی ہے تو زر مبادلہ کا بحران پھر سے سر اٹھا رہا ہے۔ تو ابھی جو 6 مہینے ہیں جو ابھی اس مالی سال کے گزر چکے ہیں اس میں 25 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہے، یعنی سال ختم ہونے پہ یہ 45 سے 50 ارب ڈالر کا ہوگا۔ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ کوئی 30 ارب ڈالر بھیج دیں گے، تو 50 میں سے 30 نکال دیں، باقی 20 ارب ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ یہ جو شارٹیج ہے پھر حکومت کو IMF کے پاس جانا اس کی مجبوری ہے۔ یہ پاکستان میں 22ویں مرتبہ ایسا ہے کہ ہم IMF سے قرض لے رہے ہیں۔ ہر حکومت لیتی ہے، چاہے زرداری صاحب کی ہو، نواز شریف کی ہو، بے نظیر کی ہو، معین قریشی کی ہو، ضیاء الحق کی ہو، بھٹو کی ہو، ایوب خان کی ہو، سب نے IMF سے قرضہ لیا۔ پاکستان کی معیشت کا سٹرکچر ایسا ہے، لیکن جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس کی مخالفت کرتے ہیں، جیسے اب پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے اور نون لیگ بھی کر رہی ہے، اور اب وہ میٹنگ کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف ووٹ دیں، اس کو کامیاب نہ ہونے دیں، مگر ملک کے لیے ضروری ہے کہ IMF کی جو شرط ہے وہ مانی جائے۔ یہ جو تجاویز ہیں منی بجٹ جس کو کہا گیا ہے اس کو منظور کیا جائے، ملک کا مفاد اسی میں ہے، کیونکہ ہمارا تجارتی خسارہ بہت زیادہ ہے۔ نہیں تو تجارتی خسارے کو دور کیسے کرنا چاہیے؟ کیسے دور کیا جائے اس تجارتی خسارے کو؟ کون سی تبدیلیاں سٹرکچر میں ضروری ہیں؟ 10-12 سال تک تو نہیں ہو سکتا، ہمیں بڑے پیمانے پہ انڈسٹریلائزیشن کرنی پڑے گی، جیسے ہم نے ایٹم بم بنایا، میزائل بنائے، اس طرح ہمیں انڈسٹری لگانی پڑے گی۔ اگر ہم 10-15 سال تک معافی چاہتا ہوں، ڈاکومنٹیشن کریں، کالا دھن سفید ہو اور ٹیکس پورا وصول کریں تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے آپ ایگری نہیں کرتے؟ ہاں، ٹیکس بھی وصول ہو، لیکن زر مبادلہ کا جو بحران ہے وہ بھی صحیح ہے، اس سے حکومت کا بجٹ جو ہے بیلنس ہوگا، مگر یہ جو باہر سے امپورٹ زیادہ ہوتی ہے اور ایکسپورٹ کم ہوتی ہے تو اس کے لیے ڈالرز نہ منگوائیں نا زر مبادلہ یہ قیمتی ٹیلی فون نہ منگوائیں، یہ کتوں کے لیے خوراک نہ منگوائیں، چاکلیٹ نہ منگوائیں اتنی، اور دودھ جو ہے پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ دودھ پیدا کرنے والے ملکوں میں سے ہے، تو نہ منگوائیں دودھ، خشک دودھ یہاں بندوبست کریں۔ شارٹ ٹرم تو نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ 1.5 سال میں تو یہ ہو ہی سکتی ہے، پلاننگ تو کر ہی سکتے ہیں۔ نہیں، 10-12 سال لگیں گے اگر پلاننگ کریں، 1-2 سال میں کسی کے چلیے 10-12 سال کا یہاں آغاز تو ہو، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے۔ ٹھیک ہے، ہاں، آغاز ہونا چاہیے، انڈسٹریلائزیشن ہو بہت بڑے پیمانے پہ، یہی اس کا حل ہے۔ یہ جو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے دعوے کرتے ہیں نا، یہ بالکل غلط ہے۔ ہر حکومت یہی کرتی ہے کہ IMF کے پاس جاتی ہے، کیونکہ پاکستان کی معیشت کو قرض کا ایک نشہ ہو گیا ہے، یہ نشہ چھڑانے میں بہت ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ عدنان عادل صاحب، منی بجٹ کے بات ہو رہی ہے، منی بجٹ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی کا ایک اور طوفان ہے جو عوام کے اوپر لاد دیا جائے گا، اور یہ طوفان آئے گا، سب اس کا شکار ہوں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ اگر ہم لوگوں کی صورتحال کو دیکھیں، حالت کو دیکھیں، معیشت کو دیکھیں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ اپوزیشن تو پھر ٹھیک کام کر رہی ہے نا، وہ کہہ رہی ہم اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے، منظور نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیں، اگر اپوزیشن کو حکومت مل جائے تو وہ بھی ایسے ہی کریں گے، یہ تو ابھی اپوزیشن میں بیٹھے نا، اس لیے کہہ رہے ہیں، وہ جب حکومت میں تھے وہ بھی یہی کر رہے تھے۔ ابھی یہ ہے کہ صرف ایک چیز کا زیادہ اثر پڑے گا لوگوں پر، وہ ہے دوائیں،
لیکن دوائیں جو ہیں اس کا سیلز ٹیکس لگا کے حکومت نے ریفنڈیبل کر دیا ہے کہ جو دواؤں سے حکومت سیلز ٹیکس لے گی ان کو ڈاکیومنٹیشن ہو جائے گی، لیکن وہ ان کمپنیوں کو واپس مل جایا کرے گا وہ پیسہ. تو اس طرح دواؤں کی قیمتیں زیادہ ہونے کی بجائے کم ہونے کا امکان ہے. البتہ اور بہت سی چیزیں ہیں، جیسے سرخ مرچ ہے تو اس کے اوپر حکومت کو ٹیکس نہیں لگانا چاہیے. جیسے بچوں کا دودھ ہے، تو 2-4 چیزیں ایسی ہیں جس پہ حکومت کو ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے. اور جو عام استعمال کی چیزیں ہیں، لیکن اس کا زیادہ اثر جو ہے متوسط طبقے پہ پڑے گا. اس کی کمر پہلے ہی ٹوٹی ہوئی ہے اور چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. متوسط طبقے کے لیے سفید پوشی جو ہے اس کو قائم رکھنا ذرا مشکل ہوگا. لیکن یہ کڑوا گھونٹ پاکستان کو پینا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں. اگر اب ہم نے IMF سے پروگرام نہ کیا تو اس کے بعد ہمیں اس سے زیادہ بری شرائط کے اوپر IMF کے پاس جانا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. سسٹم کی بہتری کی ضرورت ہے، بالکل سسٹم کو بہتر کرنا کی ضرورت ہے. ٹیکس کہتے وقت ختم ہو گیا. عدنان عادل صاحب، اگر سرخ مرچوں کی بجائے ٹی وی پہ جھوٹ بولنے پہ ٹیکس لگا دیا جائے تو زیادہ آمدن نہیں ہوگی؟ پھر تو ریل فیل ہو جائے گی دولت کی. یہ قیمتی ٹیلی فون نہ منگوائیں، یہ کتوں کے لیے خوراک نہ منگوائیں، چاکلیٹ نہ منگوائیں اتنی. اور دودھ جو ہے پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ دودھ پیدا کرنے والے ملکوں میں سے ہے، تو نہ منگوائیں دودھ، خشک دودھ یہاں بندوبست کریں. شارٹ ٹرم تو نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ 1.5 سال میں تو یہ ہو ہی سکتی ہے. پلاننگ تو کر ہی سکتے ہیں. نہیں، 10-12 سال لگیں گے اگر پلاننگ کریں. 1-2 سال میں کسی کے چلیے 10-12 سال کا یہاں آغاز تو ہو. یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے. ٹھیک ہے، ہاں، آغاز ہونا چاہیے، انڈسٹریلائزیشن ہو بہت بڑے پیمانے پہ. یہی اس کا حل ہے. یہ جو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے دعوے کرتے ہیں نا، یہ بالکل غلط ہے. ہر حکومت یہی کرتی ہے کہ IMF کے پاس جاتی ہے، کیونکہ پاکستان کی معیشت کو قرض کا ایک نشہ ہو گیا ہے. یہ نشہ چھڑانے میں بہت ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے، اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے. عدنان عادل صاحب، منی بجٹ کے بات ہو رہی ہے. منی بجٹ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی کا ایک اور طوفان ہے جو عوام کے اوپر لاد دیا جائے گا، اور یہ طوفان آئے گا، سبھی اس کا شکار ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ اگر ہم لوگوں کی صورتحال کو دیکھیں، حالت کو دیکھیں، معیشت کو دیکھیں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ اپوزیشن تو پھر ٹھیک کام کر رہی ہے نا، وہ کہہ رہی ہم اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے، منظور نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں، اگر اپوزیشن کو حکومت مل جائے تو وہ بھی ایسے ہی کریں گے. یہ تو ابھی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں نا، اس لیے کہہ رہے ہیں. وہ جب حکومت میں تھے وہ بھی یہی کر رہے تھے. ابھی یہ ہے کہ صرف ایک چیز کا زیادہ اثر پڑے گا لوگوں پر، وہ ہے دوائیں. لیکن دوائیں جو ہیں اس کا سیلز ٹیکس لگا کے حکومت نے ریفنڈیبل کر دیا ہے کہ جو دواؤں سے حکومت سیلز ٹیکس لے گی ان کو ڈاکیومنٹیشن ہو جائے گی، لیکن وہ ان کمپنیوں کو واپس مل جایا کرے گا وہ پیسہ. تو اس طرح دواؤں کی قیمتیں زیادہ ہونے کی بجائے کم ہونے کا امکان ہے. البتہ اور بہت سی چیزیں ہیں، جیسے سرخ مرچ ہے تو اس کے اوپر حکومت کو ٹیکس نہیں لگانا چاہیے. جیسے بچوں کا دودھ ہے، تو 2-4 چیزیں ایسی ہیں جس پہ حکومت کو ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے. اور جو عام استعمال کی چیزیں ہیں، لیکن اس کا زیادہ اثر جو ہے متوسط طبقے پہ پڑے گا. اس کی کمر پہلے ہی ٹوٹی ہوئی ہے اور چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. متوسط طبقے کے لیے سفید پوشی جو ہے اس کو قائم رکھنا ذرا مشکل ہوگا. لیکن یہ کڑوا گھونٹ پاکستان کو پینا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں. اگر اب ہم نے IMF سے پروگرام نہ کیا تو اس کے بعد ہمیں اس سے زیادہ بری شرائط کے اوپر IMF کے پاس جانا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. سسٹم کی بہتری کی ضرورت ہے، بالکل سسٹم کو بہتر کرنا کی ضرورت ہے. ٹیکس عدنان صاحب، اگر کہتے وقت ختم ہو گیا. عدنان عادل صاحب، اگر سرخ مرچوں کی بجائے ٹی وی پہ جھوٹ بولنے پہ ٹیکس لگا دیا جائے تو زیادہ آمدن نہیں ہوگی؟